میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہیں اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو، یہ تانا سنی کو نہیں، یہ جماعت صحابہ کو ہے۔ السلام علیکم دوستو، آصف زلالی صاحب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہے جن سے صحابہ شفایاب ہوتے تھے، ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا ویڈیو دیکھیے آپ۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف، صحابہ کا دین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ پہنتے تھے خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ جبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پاس رکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، وہ کہتی ہے لما قبضت قبضتها، جب عائشہ صدیقہ کا وصال ہو گیا تو جبہ میں نے پاس رکھ لیا۔ اب اس جبے کا کمال کیا ہے؟ 74 ہجری تک زندہ تھی اسماء، سرکار کے وصال سے آدھی صدی بعد بھی کہہ رہی تھی، کہتی ہیں فَنَحْنُ نَكْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا۔ اس جبے کا کمال یہ ہے کہ ہم صحابہ میں سے جو بھی بیمار ہوتا ہے ہم جبہ دھو کے نچوڑ کے پانی پیتے جائیں، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف سے پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف، نحن نغسلھا، ترجمہ یا نحن ہم نغسلھا، اس جبے کو دھوتے ہیں، للمرضى، مرضى مریض کی جمع ہے، دھوتے ہیں مریضوں کے لیے، نستشفی بہا، ہم اس جبے سے شفا چاہتے ہیں، جبے کے ذریعے سے شفا چاہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہیں اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو، اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، یہ تم مودی کو نہیں کہتے، یہ تم سنی سے کہتے ہو، تو پھر سنو، یہ تانا سنی کو نہیں، یہ جماعت صحابہ کو ہے۔ ہوش کرو، جب صحابی بیمار ہوتے تھے تو کیوں نہیں یا اللہ مدد کہتے تھے؟ کیوں جبہ دھوتے تھے؟ کیوں نچوڑتے تھے؟ کیوں پانی پیتے تھے؟ میرا یقین ہے ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ حاجت روائی کرتا ہے، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، مگر یہ بتانا چاہتے تھے کہ نبی کے پیکر سے جو کپڑا لگے، اس کپڑے سے جو پانی لگے، وہ مدد بھی غیر کی نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے جو صحابہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کہیں اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور ہے، اور صحابہ جو غیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں دعا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے اپنا لعابدان کھانے میں یا پانی میں ڈالتے تھے، تو وہ فزیکلی موجود ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جبہ مبارک تھا وہ مریضوں کو جو ہے پانی کا دھون، اس سے جو پانی ہے اس سے مریضوں کو پلایا جاتا تھا، تو وہ جبہ مبارک ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے پاس نہ جبہ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، تو آج ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہوتا تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے، تو وہ موجود ہوا کرتا تھا جس سے فائدہ اٹھاتے تھے، تو اس سے غیر اللہ کی مدد کہاں ثابت ہوتی ہے؟ جس سے یہ اپنے بزرگ بابے جو قبر میں دفن ہے ان سے جو ہے دعا کرتے ہیں، اس سے یہ جو ہے دعا ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگ بابوں کو پکاریں، اسی حساب سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات سے صحابہ اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اس کو وہاں ملاتے ہیں، جبکہ بزرگ جو بابے ہیں وہ انتقال کر چکے، قبر میں دفن ہے، ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو آپ؟ تو دیکھتے ہیں انجینئر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم جو نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے، تو وہ صرف سپیشی کے طور پر کہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے، بے شک یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوس 3 4 دن کے روزے۔ کچھ صحابہ نے رکھے، وہ بے ہوش ہو گئے، تو نبی الاسلام فرمایا ایکم مثلی، بے شک تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، نہیں پڑھا، ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی ان دو آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا, وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے. آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں, یہ آپ کا معجزہ تھا. ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے نماز کسوف پڑھائی, جو سورج گرہن کی نماز ہے, اس میں چند قدم آگے بڑھے, ہاتھ بلند کیا, پھر واپس کیا. صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی, اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا, میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں. اب جنت 7 آسمانوں کے اوپر, ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے, تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا, اور دیکھ بھی لیا, اور پھر فرمایا کہ نہیں, پھر میں نے اسے ترک کر دیا, اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. ایک آپ نے دانا توڑنا تھا, دوبارہ لگ جانا تھا, وہ جنت کو تو فنا نہیں ہے. لیکن وہ پردہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر ان کا کبھی گمان بھی گزرا. تو وہ پردے میں رہی بات. اب نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک, پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے, اپنی خوشبو میں ملاتے تھے, اور نبی علیہ السلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی, جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا, تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا. وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے. ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا, بڑی لمبی, اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں, وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے, اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے. اور اخلاق دیکھیں, سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یارا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال, لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے, اور برکت ہوتی تھی اس کی, ظاہر ہے آپ کی مبارک تبرکات کی برکت ہے. آپ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی, انڈائریکٹ بھی. ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا, اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہا, انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں, ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھون اسے دیتے ہیں, وہ برتن بھیج دیتا ہے تو وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ہوتی تھی لوگوں سے. یہ صحیح بخاری میں. صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا کالے کلر کا, کسروانی تیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی, اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے, اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا, اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا, وہ بڑی بہن تھی ان کی, اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے, چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے, کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس میں بھی تبرکات ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ یہ آج کل کے بزرگ پیر حضرات اور کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے. یار حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے بال کدھر ہیں؟ انہوں نے تو تبرکن کوئی جاری نہیں کیا ہے. اور یہاں 2014 کے دھرنے میں ڈاکٹر طیب القادری صاحب اپنا پسینہ پونچھ کے ٹیشو پیپر تبرکن دے رہے تھے, اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. الیاس قادری صاحب کتنا عرصہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہڈیاں اور یہ باقی چیزیں لوگوں کو تبرکن تقسیم کرتے ہیں, اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی عزتیں رسول اللہ کے نام پر اویل کی ہیں, لیکن پھر ڈاکہ مارا ہے ان کی عزت کے اوپر کہ تم نے وہ سارے پروٹوکول اویل کیے ہیں. کیا خلفائے راشدین بھی یہی کچھ کرتے تھے نبی علیہ السلام کی احادیث کی بنیاد کے اوپر؟ بالکل نہیں. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, کوئی ریشم اور دباج ایسی نہیں چھوئی کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو. اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو ایسی تھی گویا کوئی عطر دان جو ہے وہ اپنی وہ صندوقچی کھولے تو اس میں سے وہ ساری ہوا اور فضا بنتی ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی تھی.
سبحان اللہ. مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو پیروں والی تھی تو اس لیے ہاتھ نرم تھے اتنے، نہیں، آپ نے تو بڑی ٹف لائف گزاری ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں بچپن میں چرائی ہیں. یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک بہت نرم تھے. تو ہاتھ مبارک ہوں، آنکھیں ہوں، کان مبارک ہوں، تھوک مبارک کے تو کتنے معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ نے لعاب دان ڈالا ہے کسی کھانے میں، اس سے وہ برکت 10 کا ظاہر کھانا جو ہے وہ 300 کو کفایت کر گیا. ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں غزوہ حنین کے موقع پر بس ایک مٹھی بھری ہے زمین سے کنکریوں کی، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تھا، صرف 80 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے، اور آپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ نے یوں جب مٹھی ان کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے وہ کنکریاں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. تو اس طرح کے معجزات. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی. صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے. جابر بن عبداللہ سے وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے. 1500. 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا، سٹور کیا، جانوروں کو پلایا. تب بھی وہ ایک کولے میں جو نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا، وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کے ساتھ چین جوڑ دی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے دوران حضور سے کہا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کچھ جمع کرتے ہیں، آپ برکت کی دعا فرمائیں. تو ایک برتن لا کے رکھا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوئی ہے. جب بھی ہوا ہے نا تو یہ کہ کھانا تھا اس میں لعاب ڈالا، برکت ہوئی، برتن تھا پانی والا اس میں ہاتھ ڈالا. زیرو سے کبھی سٹارٹ نہیں ہوا. یہ اللہ کی کوالٹی ہے. پہلے سے کوئی موجود عدم ماس سے وجود. چیزوں میں برکت وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے کرواتا ہے. لیکن یہ ساری عقیدتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی اس وقت تک تھیں جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، آ کے دعا کروائی ہے، بارش ہو گئی ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یاداشت کا مسئلہ تھا، دعا کے لیے کہا، حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا. اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی حدیث نہیں بھولا جب سے میں نے سینے لگائی. یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے. صحیح بخاری میں آیا آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی یعنی ٹوٹی ہی نہیں تھی. اب یہ سارے وہ معجزات تھے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے. لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا، بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے. صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے 1010. حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے، تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے ان کو، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے، اور وہ پھر بارش نازل ہو جاتی تھی. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ قبر کے ساتھ نہیں عقیدہ وہ وابستہ کیے ہوئے تھے. تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا. تو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.